ماں کے پاؤں تلے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ صورتحال مغرب میں نہیں۔ مغربی معاشرے میں ماں اور اولاد کے مابین رشتہ ضرورت سے زیادہ دی جانے والی آزادی کی نظر ہو چکا ہے، لیکن ہم جو مشرقی اقدار و روایات کے پاسدار ہیں اس رشتے کے تقدس اور اس کی قدر و قیمت سے واقف ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ماں جب جھولی پھیلا کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا رب ذوالجلال کے حضور شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں ماں کی عظمت کا احساس نہ ہو۔ ایسے لوگ اگر ہیں تو یقیناً وہ بدقسمت اور بدبخت ہیں۔ جب میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں تو میرے ذہن میں بچپن کی یادوں کے کتنے ہی دریچے کھل جاتے ہیں۔ ہماری والدہ محترمہ سختی سے اس مقولے پر عمل کرتی تھیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ انہوں نے ہمیں سونے کے نوالے کھلائے اور شیرنی کی آنکھ سے دیکھا۔ بہت سخت طبیعت کی تھی، لیکن ان کی ساری سختی کے اندر ایک ایسا پیار تھا جسے بیان کرنے کے لیے شاید الفاظ ناکافی ہوں۔ ہمارے والد محترم اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، نرم اور شفیق۔ ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی فرد تعلیم سے محروم نہ رہے، کوئی بھی سماجی اور معاشی حقوق سے محروم نہ رہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد بچوں کو ڈانٹتا ہے اور بچے ماں کی گود میں تحفظ حاصل کرتے ہیں۔ باپ کا غصہ اور ماں کا پیار مشہور ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے برعکس تھا۔ والدہ ڈانٹتی تھیں اور والد ہمیں اس ڈانٹ سے تحفظ دیا کرتے تھے۔ عظیم مائیں عظیم بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ میں نے اپنے بارے میں کبھی یہ سوچ نہیں رکھی تھی کہ میں کوئی غیر معمولی شخصیت ہوں یا میں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں نے جو کیا دیانتداری کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے کیا۔ مجھے قدم قدم پر یہ احساس ضرور ہے کہ میری ماں بہت عظیم تھیں۔ ویسے تو ہر شخص کو اپنی ماں برتر اور عظیم محسوس ہوتی ہے، لیکن جوں جوں میں سن شعور کو پہنچا مجھ پر یہ عقدہ کھلتا گیا کہ واقعی وہ ایک مکمل شخصیت اور ایک عظیم ماں تھیں۔ ان کے یہاں جو دل دھڑکتا تھا وہ بیک وقت ایک عورت کا تھا، ایک ماں کا دل تھا، انسانیت سے پیار کرنے والی ایک شخصیت کا دل تھا۔ فراخ دلی، انسانیت سے پیار، دوسروں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینے کی روش، سادگی، انکسار، سب کچھ مجھے اپنے گھر سے ملا ہے۔ میری طبیعت اور مزاج کی جو بھی ساخت ہے اس کی بنیادیں میری والدہ نے تعمیر کی۔ میں نے تعلیم حاصل کی، مغرب سے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن ہمارے اندر سے مشرق کا مزاج نہ نکل سکا۔ ہم نے اہل مشرق کی ترقی اور خوشحالی کے بارے میں سوچا تو مغرب والے ناراض ہو گئے۔ مشرق اور مغرب میں بہت فرق ہے۔ مغرب والے یہ فرق قائم رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم اس فرق کو ختم کر کے اپنی صلاحیتوں کا سکہ چلانا چاہتے ہیں، اور یہیں سے ہمارے اور ان کے معاملات کی سرحدیں جدا ہوتی ہیں۔ کسی عظیم شخصیت کا پرتو ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ میری ذات میں ماں اور باپ دونوں کا ایک امتزاج ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنے والد کی کون سی عادات اور مزاج کو اپنایا ہے اور اپنی والدہ کی کون سی عادات کو اپنی ذات میں جذب کیا ہے، لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہماری شخصیت میں والد کے مزاج کا تناسب زیادہ ہے یا والدہ کی شخصیت کا عکس زیادہ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ والدہ کی شخصیت کے سحر سے ہم ابھی تک نہیں نکل سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک فطری سی بات ہو کہ والدہ چونکہ والد کی نسبت بچے کو زیادہ وقت دیتی ہیں، اس لیے بچے پر اس کی شخصیت کی چھاپ زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال وجہ کچھ بھی صحیح، حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اب بھی نرم لمحوں اور سرد موسموں میں والدہ کی دعاؤں کا کیف شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بہاری لمحہ آتا ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری والدہ اس لمحے ہماری حفاظت کے لیے آ پہنچی ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اب ہمارے معاشرے سے عظیم مائیں کم کیوں ہوتی جا رہی ہیں۔ عظیم قوم تو اس وقت ہی منظر عام پر آ سکتی ہے جب لیڈر بھی عظیم ہوں اور عظیم مائیں بھی بکثرت ہوں۔ شاید ہم نے مجموعی طور پر مادیت پرستی اور مادیت پسندی کو اپنا شعار بنا لیا ہے، یا اس کی کچھ دوسری وجوہات بھی ہیں، یہ ایک بالکل علیحدہ موضوع ہے۔